میم گھٹنوں پر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. گھٹنوں پر جو سوال ہے میرا وہ آج یہی ہے کہ گھٹنوں پر آیا کون؟ بھارت، پاکستان، کس کو مانا جائے؟ جی دیکھیے گھٹنوں پہ کون آیا ہے، یہ آپ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ ہے یا پوسٹ ہے ان کا جو اپنا پرائیویٹ وہ ہے ٹروتھ سوشل کر کے ان کا پلیٹ فارم ہے ایک اپنا، اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اور گھٹنوں پہ کون آیا ہے؟ گھٹنوں پہ بھارت آیا ہے. مودی نے دیش کی سمپربھتا اور دیش کی ودیش نیتی کو ٹرمپ کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں، اپنے پوسٹ میں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں دونوں دیشوں کے ساتھ ٹریڈ کروں گا. اور سب کان کھول کے سننے درشک، انہوں نے کہا ہے کہ میں کشمیر کے مدعے کو دونوں کے ساتھ بیٹھ کر سلجھاؤں گا. جس کشمیر پہ آج تک کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن کی بات نہیں ہوئی آج تک اور نہ آنے دیا گیا، اس پہ اب ٹرمپ صاحب تھرڈ پارٹی میڈیشن کریں گے، بیٹھ کے وہ سلجھائیں گے. مودی جی دیش کو بتائیں کہ کیا گروی رکھا ہے انہوں نے ٹرمپ کے پاس کہ جو ٹرمپ کشمیر کے مدعے کو سلجھوائیں گے. کیا کشمیر پاکستان کو دینے کی تیاری تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ میں 3-4 باتیں رکھنا چاہتی ہوں اس میں کہ یہ IMF کے پیسے سے خریدا گیا سیز فائر ہے. اس میں انڈیا نے چپی لگا دی. انڈیا کا کوئی پربھاؤ کام نہیں آیا، کوئی وشو گرو کی چھوی کام نہیں آئی، کوئی آپ کا ودیشی نیتاؤں کے گلے پڑنا، جھپی لینا، پپی لینا ان کی، وہ کوئی آپ کے کام نہیں آیا. کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور پاکستان کو اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا جو ہے وہ IMF نے بیل آؤٹ پیکج دے دیا. مودی جی کی اس سے بڑی ہار ہو نہیں سکتی. آپ وشو گرو کا ڈنکا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں دنیا سنتی ہے جب مودی جی بولتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہے بولنے کی. ہمت کیوں نہیں؟ کسی بھی دیش نے پاکستان کو IMF کا بیل آؤٹ پیکج دینے کا وروध نہیں کیا اور جیت پاکستان کی ہوئی ہے. آپ کی سینا کی کمزوری ظاہر ہو گئی ہے. رکشا وشیشجঞ ہیں پروین سہانی، میں ان کو لگاتار فالو کر رہی ہوں. انہوں نے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رفال گرا ہے انڈیا کا. اور رفال کیسے گرا؟ کیونکہ اس میں چائنا اور امریکہ کی جو ملے جلے جو ایک ہوائی جہاز اور ایک اس کی سرکشا، وہ ڈیٹیل ہے، وہ میں بتاؤں گی جو بہت لمبا ہو جائے گا. یہ اسکرین پہ وہ ٹویٹ ہے جس کا ذکر مینو میم کر رہی ہیں. آپ کی اسکرین پہ وہ ٹویٹ ہے جس کا ذکر مینو میم کر رہی ہیں. درشک ہمارے دیکھ سکتے ہیں. جی مینو میم آپ کنٹینیو کریے. ایگزیکٹلی یہی ٹویٹ ہے جس میں وہ کشمیر میں بتا رہے ہیں کہ وہ میں میڈیشن کروں گا. تو اب آپ بتائیے اس میں جو میں نے ابھی یہ جو میں IMF کی بات کر رہی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیے مودی جی نے سب سے بڑا کیا کیا ہے کہ جو ابھی تک وہ پچھلے 6 مہینے سے کوشش ہو رہی تھی کسی طرح ٹرمپ کو رجھا لے، ٹرمپ جو ناراض چل رہے ہیں. نمبر 1 تو ٹرمپ نے جو خندق کھایا ہوا تھا ٹرمپ مودی جی سے، اس نے پوری خندق نکال لی ہے کل اپنی. اس نے پوری مودی جی کو اتنا نیچا دکھایا ہے کہ مودی جی اس کے چرنوں میں بچ گئے ہیں. مودی جی چرنوں میں بچھے ہوئے تھے 6 مہینے سے. کبھی اس کے شپتھ گرہن سماروہ میں جانے کے لیے نمنترن پتر بھیجنے کے لیے جے شنکر کو کہتے تھے جا تو بھائی لے کے آ میرے لیے نمنترن پتر. وہ نہیں آیا، نہیں جا پائے مودی جی. لیکن شپتھ گرہن کرتے ہی ٹرمپ کے مودی جی وہاں بن بلائے مہمان کی طرح وہاں پہنچ گئے اور چاہے ان کا جو انادر ہوا وہ سب نے ٹی وی کے اوپر دیکھا. ٹیرف وار پہ چپ لگا گئے مودی جی. جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی جو کرنا ہے جی کر لو، ہم تو آپ کے غلام ہیں. اس کے بعد ہتکڑی بیڑیوں میں جڑے ہوئے ہندوستانیوں کو بھیجا جا رہا ہے ہوائی جہازوں میں بھر کے. مودی جی اس کے اوپر بھی چپ، کچھ نہیں بولے، پوری طرح سرنڈر کیے ہوئے تھے. اور اب جو موقع آیا، اب ٹرمپ نے پوری زبردست خندق نکالی اور مودی جی کو جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل گھٹنوں کے بل لا دیا. مودی جی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ٹرمپ کے دوارے گئے اور یہ کروایا. اس میں اب کشمیر کے بیچ میں مدھیستہ اگر ٹرمپ کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیش جو کانگریس پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ترنت ایک سیشن بلایا جائے، سنسد کا ستر بلایا جائے، اس میں بتایا جائے کہ کن کن شرطوں پہ ہوئی اور کیا کیا گروی رکھ دیا ہے آپ نے اس کے بدلے میں. مطلب جس پاکستان کو آپ کہہ رہے تھے کہ پدی سا دیش ہے 2 دن میں خوش ہو جائے گا، میں تو کبھی نہیں مانی تھی. میں حالانکہ اس دوران میں آئی نہیں بولنے کے لیے، اسی لیے نہیں آئی کہ آپ سبھی لوگ انڈرمائن کر رہے تھے اور ادھکتر لوگ ڈر کے مارے کر رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ ہم پتہ نہیں کس قانونی گھلجھڑ میں نہ پھنس جائیں اگر ہم کہیں گے تو. آپ کی وایو سینا کی کمزوریاں اجاگر ہو گئی ہیں. آپ نے جس رفائل کی سرکشا کی دنیا میں بیسٹ ہے وہ فیل ہو گیا ہے. اور بہت جو وشو کا میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے رافیل کی ناکامی سے.
क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते, 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी, हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो जितना बड़ा आपने बनाया था, और इस दौरान सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए, वो हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा अंधभक्तों को, इनकी जो समर्थक है, उनको कितने सांसद में डाला। पहले इन्होंने चलते इस टेंशन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अंधभक्तों को। वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और अभी सरेंडर किया है, उसमें अंदर क्या क्या शर्तें हैं। आपने जो पानी रोका, आपने जो ये उनको जो आपने एयरवेज, जो आपने बहुत सारे सस्पेंड की थी जो चीजें, वो उनका क्या होगा। शिमला समझौते का क्या हुआ। शिमला समझौता था ही इसीलिए कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, हम अपने आप करेंगे। अब क्योंकि शिमला समझौता सस्पेंड हो गया और निकल के आपके ट्रम्प साहब सामने आ गए हैं, और ट्रम्प साहब को अपने नोबेल पुरस्कार की पड़ी है। तो उन्होंने अफरा तफरी में, मतलब आप ये देखिए कि जिस घोषणा सीज फायर की यहाँ के सेना अधिकारियों को करनी चाहिए थी दोनों तरफ के, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल सिरे से गायब है। अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला हुआ है इस वक्त, अमित मालवीय लगे हुए हैं इसमें। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की धू छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में, उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने, जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है। उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी की। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं,